الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نمازی کے لیے سترے کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر سترے کے متعلق فتویٰ پڑھا ہے اور میرے ذہن میں اس حوالے سے دو سوالات ہیں۔ نمبر 1، سترے کے سائز کے متعلق اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ نمبر 2، کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی مسافت نمازی اور سترے کے درمیان ہونی چاہیے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، امام اور منفرد کے لیے اپنے سامنے سترہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 589 میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو سترے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے اور سترے کے قریب کھڑا ہو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی سند حسن صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 281۔ اسی طرح الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 177 میں ہے کہ نمازی اگر اکیلا ہو یا امام ہو تو اپنے سامنے سترہ رکھنا مسنون ہے تاکہ کوئی اس کے آگے سے نہ گزرے اور نماز کے تمام ارکان مکمل خشوع کے ساتھ ادا کر سکے۔ اس کی دلیل جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو سترے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے اور سترے کے قریب کھڑا ہو اور کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی نماز میں سترہ ضرور رکھو چاہے تیر ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مقتدی کے لیے سترہ رکھنا مستحب نہیں ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے، کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے یا پھر مقتدیوں کے لیے امام سترہ ہوتا ہے۔ دوم، سنت یہ ہے کہ نمازی اپنے سامنے کسی کھڑی چیز کو سترہ بنائے اور افضل یہ ہے کہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر چیز ہو، کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 771 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر۔ مسلم حدیث نمبر 771۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں نمازی کے سامنے سترہ رکھنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے اور بتلایا کہ سترے کا کم از کم سائز کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہے اور یہ تقریباً بازو کی ہڈی کے برابر ہوتی ہے یا 2/3 بازو کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس سائز کی کوئی بھی چیز اپنے سامنے کھڑی کر لے تو وہ نمازی کے لیے سترہ بن جائے گی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم از نووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 216۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 میں کہتے ہیں سترے کی لمبائی تقریباً 1 ہاتھ کے برابر ہے۔ اسرم رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو عبداللہ سے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنی بڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا 1 ہاتھ کے برابر۔ یہی موقف عطا سے منقول ہے اور یہی قول امام سفیان ثوری اور اصحاب رائے کا ہے، جبکہ امام احمد سے منقول ہے کہ یہ بازو کی ہڈی کے برابر ہوتی ہے۔ یہی موقف امام مالک اور شافعی رحمہم اللہ کا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں لکڑی کا متعین سائز بتلانے کے لیے نہیں بلکہ ذہن میں سترے کی لمبائی کا تصور واضح کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترے کی مقدار کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر قرار دی ہے اور پچھلی لکڑی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، چنانچہ بسا اوقات 1 ہاتھ جتنی لمبی ہوگی تو کبھی اس سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لہذا جو بھی چیز 1 ہاتھ کے قریب ہو تو وہ سترہ بن سکتا ہے، جبکہ اس کی موٹائی کے حوالے سے ہمیں کوئی حد بندی معلوم نہیں ہے، اس لیے سترہ تیر اور چھوٹے نیزے کی طرح باریک بھی ہو سکتا ہے، دیوار کی طرح موٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی برچھی کو بھی سترہ بنا لیا کرتے تھے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نماز کے لیے تیر اور پتھر وغیرہ کو بھی سترہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح صبرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میں سترہ رکھو چاہے تیر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے اسرم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جبکہ اوزاعی رحمہ اللہ کے ہاں سترے کے لیے ڈنڈا اور تیر کافی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں جو چیز جتنی چوڑی ہو وہ بطور سترہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سترے کے بارے میں فرمایا چاہے تیر ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ کم از کم ہے، اگر تیر کے علاوہ کوئی چوڑی اور موٹی چیز ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے نمازی کے لیے سترے کی مقدار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا نمازی اپنے سامنے جس چیز کو بطور سترہ رکھے
تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر یعنی تقریباً 2/3 ہاتھ جتنی چیز ہو، اور اگر کسی چیز کا سائز اس سے کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تیر ہو یا ڈنڈا ہو، سترے کے لیے کافی ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 326۔ سوم سنت یہ ہے کہ نمازی سترے کے قریب کھڑا ہو کہ سترے اور اپنے درمیان سے گزرنے والے کو روک سکے، کیونکہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 695 میں جناب سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سترہ رکھ کر نماز ادا کرے تو سترے کے قریب کھڑا ہو تو اس کی نماز شیطان نہیں کاٹ سکے گا۔ اس حدیث کو ابن عبد البر نے التمہید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195 میں روایت کیا ہے، جبکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اسے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 244 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ سترے اور نمازی کے درمیان مسافت کہاں سے شروع کی جائے گی، اس حوالے سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ چنانچہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے قدموں سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر سترہ رکھا جائے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 506 میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نافع بیان کرتے ہیں کہ جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے سامنے کی طرف چلتے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے، جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریباً 3 ہاتھ کے برابر رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق جناب بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں بتلایا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح الموسوعات الفقہیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 184 میں ہے، سترہ رکھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ سترے اور اپنے قدموں کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ رکھے، اس سے زیادہ فاصلہ نہ رکھے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی اور آپ کے اور دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ احناف، شوافع اور حنابلہ کے ہاں ہے۔ یہی موقف مالکی فقہاء کرام کی گفتگو سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ سترے اور نمازی کے درمیان اتنا فاصلہ تو ہونا چاہیے کہ نمازی آسانی سے رکوع اور سجدہ اور قیام کر سکے، جبکہ دیگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نمازی کے سجدے والی جگہ کے بعد اتنی جگہ ہو کہ بکری وہاں سے گزر سکے۔ اس کی دلیل بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 474 اور مسلم حدیث نمبر 508 میں جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائے نماز اور دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ بکری گزر جائے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حدیث میں مذکور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائے نماز اور دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ بکری گزر جائے، اس میں جائے نماز سے مراد سجدے کی جگہ ہے، تو اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نمازی اپنے سترے کے قریب کھڑا ہو۔ کچھ علماء کرام جناب ابن عمر اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہم کی روایت میں تطبیق دیتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حالت قیام کے متعلق ہے اور جناب سہل کی حدیث سجدے کی حالت کے متعلق ہے، جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ صفت الصلاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 میں کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سترے کے قریب کھڑے ہوتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سترے کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا، جبکہ سجدے والی جگہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزر جانے کی جگہ ہوتی تھی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 145200۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔